اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور کا فرمان روح پرور ہے کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی جو آپ علیہ السلام پر سلام پڑھتا ہے اور درود پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ اللہ میاں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی یا اللہ پاک کہیں۔ میرے آقائے نعمت اعلی حضرت علامہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان اردو میں لفظ میاں کے 3 معنی ہیں۔ ان میں سے 2 ایسے ہیں جن سے شان الوہیت اللہ تعالیٰ کی شان پاک و منزہ ہے، اور ایک کا صدق ہو سکتا ہے۔ تو جب لفظ 2 خبیث معنوں میں اور ایک اچھے معنی میں مشترک ٹھہرا اور شرع میں وارد نہیں تو ذات باری تعالیٰ پر اس کا اطلاق ممنوع ہوگا۔ اس کے ایک معنی مولا، بے شک مولا اللہ ہے، دوسرے معنی شوہر، تیسرے معنی زنا کا دلال کے زانی اور زانیہ میں متوسط یعنی درمیانے والا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی یا اللہ پاک کہہ سکتے ہیں، اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے۔ جنت میں عربی زبان بولی جائے گی۔ عربی زبان ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی زبان رفع شان بھی ہے، چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشان ہے کہ اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو کہ میں عربی ہوں، قرآن مجید عربی میں ہے، اہل جنت کا کلام بھی عربی میں ہوگا، اور چونکہ مرنے کے بعد بھی ہر ایک کو عربی زبان آ جاتی ہے، قبر میں منکر نکیر عربی زبان میں ہی سوالات کرتے ہیں اور مردہ ان سوالات کو سمجھتا ہے اور عربی زبان میں جوابات بھی دیتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس کی قبر تک گئے۔ جب انہیں لحد میں اتارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کورید رہے تھے، پھر اپنا سر اقدس اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، عذاب قبر سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ حضرت سیدنا حناد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے اور سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جو ہستی تمہاری طرف مبعوث فرمائی گئی وہ کون ہے؟ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جواب دیتا ہے، ہوا رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں، تجھے ان باتوں کا کیسے پتہ چلا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے ندا دی جاتی ہے کہ قد صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس کے لیے جنت سے ایک بچھونا بچھا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو تاکہ اسے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہے۔
اور اس کے لیے قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ کافر کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ماں ربو کا، تو وہ جواب دیتا ہے کہ افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں ماں دینوں کا، تو وہ یہی جواب دیتا ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہستی تمہاری طرف مبعوث فرمائے گی وہ کون ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ لا ادری، افسوس کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ندا دی جاتی ہے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے لیے جہنم سے ایک بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پس اسے جہنم کی گرمی اور بدبو آتی رہے گی، اس پر قبر کو تنگ کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ حدیث جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایسا گرز ہوتا ہے کہ جس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے، پس وہ اس کے ساتھ مردے کو ایک ضرب لگائے گا تو اس کی آواز جن و انس کے علاوہ ہر ایک سنے گا، جس سے کافر یعنی کہ مردہ خاک ہو جائے گا، پھر اس میں دوبارہ روح ڈالی جائے گی۔ جہالت اس عالم یعنی دنیا میں ہو سکتی ہے، وہاں نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ یعنی اہل جنت کی زبان عربی ہے، حالانکہ بہت سے جنتی دنیا میں عربی سے ناواقف ہیں۔ اسی طرح ہر مردے سے عربی میں ملائکہ سوال کرتے ہیں اور وہ عربی سمجھ لیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے میثاق کے دن عربی ہی میں سب سے عہد و ایمان لیا کہ کیا مرنے کے بعد میت کو کسی مدرسے میں عربی پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ خود بخود آ جاتی ہے۔ قیامت کے دن سب کو نامہ اعمال لکھے ہوئے دیے جائیں گے اور وہ جاہل و عالم سب ہی پڑھیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص عربی سمجھتا ہوا ہے اور لکھا ہوا پڑھ لیتا ہے۔ ناظرین، اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے کہ ہم کیا واقعی سچے مسلمان اور مومن ہیں، تو آپ جو عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پہلے تو سب سے زیادہ قبر میں جو بھی سوال سختیاں ہوں گی اس کے بارے میں اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے اعمال کو درست کیجئے، اپنے ایمان کو درست کیجئے کہ ہمارا کیا ایمان مضبوط ہے، کیا کل ہم سے سوال کیے جائیں گے قبر میں یا محشر کے دن، تو کیا ہم اس کا جواب دے پائیں گے؟ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگا کریں۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر لمحہ ہر وقت دعا کرتے رہا کیجیے۔ ناظرین، جو آج میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ بھی ذرا سن لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، بہت ہی چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے اور اس میں آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر مراد دنیا اور آخرت میں جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی مراد بر آئے گی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے المذل، جو بھی شخص اس اسم کو 75 بار پڑھ کر سجدے میں جا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ 75 بار اس اسم کو پہلے آپ نے پڑھنا ہے، اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتی ہیں۔ تو آپ نے 75 مرتبہ یہ اسم پڑھنا ہے المذل، پڑھ کر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے خاص مقصد کی دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی ہر جائز دعا کو، ان کے دلی جائز حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے، اور جو لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کسی معاشی تنگی میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام تنگیوں کو دور کرے اور
اللہ تبارک و تعالی ان کو غیب سے رزق حلال عطا فرمائے، آمین۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی موت اور ایمان سلامتی، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔